اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مکی صورتوں میں عموماً آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التفاتی خطاب ہوتا ہے۔ آج کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک داعی کے لیے کیا چیز اہم ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خذ العفو کہ لے معافی والا معاملہ، کہ آپ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ منہ پر ساحر، کذاب اور جادوگر، شاعر، مجنون، بہت ساری القاب سے پکارتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور حکم کر توحید بیان کرنے کا، نیکی کا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اعراض کریں جاہلوں سے، کہ اگر وہ جہالت کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ مفسر قرآن ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، اور جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے بھی ملا کریں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا شہید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو بہت بے دردی سے ان کے اعضاء کو کاٹ کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لاش کی اس حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ جن لوگوں نے حمزہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ مقام نہیں، آپ کے شایان شان نہیں، آپ عفو اور درگزر سے کام لیں۔ جمہور اہل تفسیر نے عفو کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ ہر ایسا کام جو کہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے ہو سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ ان لوگوں سے وہ چیزیں قبول کر لیا کریں جو یہ لوگ آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکیں، جیسے شرعی واجبات میں لوگوں سے عمدہ اور اعلیٰ درجے کی چیزوں کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ جس پیمانے پر وہ آسانی سے عمل کر سکیں آپ اتنے ہی درجے کو قبول کر لیا کریں، ورنہ لوگ متنفر ہو کر آپ سے بھاگ جائیں گے۔ انہیں جس چیز کا حکم دیں تو اچھا بولیں، اچھا طرز عمل اختیار کریں، اور جاہلوں کی طرح جنگ و جدال کرتے ہوئے بحث و مباحثہ نہ کریں۔ دوسرا لفظ تھا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ عرف ہر اچھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں، مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی بھی ہدایت کرتے رہیں۔ گویا بدی کا بدلہ نیکی سے اور ظلم کا بدلہ صرف انصاف ہی سے نہیں بلکہ احسان سے دیں۔ اور تیسرا لفظ ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جس کے معنی یہ ہے کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتائیں۔ مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے شریفانہ رویے سے الٹا ہی مطلب لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یا تو اگلا شخص کمزور ہے یا وہ حق پر نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ یہ معنی نہیں کہ ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کام رسالت اور نبوت کے شایان شان نہیں۔ آگے ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر ابھارے تجھے مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو پس اللہ کی پناہ لو، انہو سمیع علیم اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایسے معاملے میں دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں یا روزمرہ کے معاملات میں بھی اگر کبھی آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بحث مباحثے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جگہ ایک عجیب بات یہ لکھی کہ پورے قرآن میں 3 آیتیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے بہت جامع آئی ہیں۔ تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ ایک تو یہی سورہ اعراف کی یہ والی آیت، دوسری سورہ مومنون کی، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی دور کرو
برائی کو بھلائی سے، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں، اور آپ یوں دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے، اور میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ اسی طرح تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ کی ہے کہ یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کریں، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بہت مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان تینوں آیات میں غصہ دلانے والوں سے عفو اور درگزر اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ جہاں جھگڑے کا کوئی موقع آتا ہے، شیاطین اس کو اپنی شکارگاہ بنا لیتے ہیں اور بڑے سے بڑے بردبار باوقار آدمی کو غصہ دلا کر حدود سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ انسان کا بہت بے قابو ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ شیطان اس پر غالب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کر کے اس سے پناہ مانگے۔ اسی لیے بعد کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسہم، کہ جب پہنچتا ہے ان کو، طائف من الشیطان، کوئی وسوسہ یا خیال شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں، یعنی فوراً ان کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، فاذا هم مبصرون، پس وہ اچانک بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ روش ہے تقوی والوں کی۔ ہر انسان کو اچھے اور برے خیالات آتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ برے سے برا اور گندے سے گندا خیال بھی آ جائے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ اور صاحب بصیرت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسا برا خیال آئے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور وہ اللہ سے فوراً رجوع کرتے ہیں، اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو ان کے بھائی ہیں، یعنی جو شیاطین کے بھائی ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، وہ ان کو کھینچ لیتے ہیں گمراہی میں۔ یعنی شیطان اپنے بھائیوں کے دلوں میں برے برے خیال آتا ہے، اور وہ ان پھر خیالات پر راضی ہوتے ہیں اور ان خیالات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، اور پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی کہ پھر وہ شیاطین ان کو گمراہی کی آخری منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے خیالات پر کنٹرول نہ کریں تو یہ خیالات پھر ہمارے الفاظ اور پھر یہ ہمارا کردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ نہ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها، کیوں نہیں تو چن کر لایا اس نشانی کو، یعنی یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ کیوں نہ کھینچ لایا آیت آج تجھ پر، یعنی آج آپ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیں، انما اتبع، کہ میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحی الیہ، اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، کہ میں خود آیات کو نازل نہیں کر سکتا، نہ آیات بنا سکتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ھذا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ بصیرت کا معنی ہے کہ دل میں روشنی پیدا کرنا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دلوں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ وَھدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ یؤمنون، اس قوم کے لیے جو مومن ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جس وقت پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس توجہ کے ساتھ تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفہ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور نہ اونچی بات کر، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، پہلے پہر اور پچھلے پہر، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو آپ غفلت کرنے والوں میں سے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، عند ربک، جو بے شک تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ،
اس کی عبادت کرنے سے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہم اللہ پاک کو اپنے دل میں ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اور ایک ڈر کے ساتھ یاد کریں، نہ بہت اونچی آواز میں نہ ہی بہت پست آواز میں۔ ذکر دن کے ابتدائی حصے میں بھی کیا جائے اور آخری حصے میں بھی۔ علماء نے ان اوقات سے مراد نمازوں کو لیا ہے، جیسے حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اوقات میں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان غافل نہ رہے۔ غدو سے مراد صبح اور اصال سے مراد عشاء ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن پاک ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے پکاریں، اور ہم میں یہ رویہ تبھی آ سکتا ہے کہ جب ہم جو پڑھ رہے ہوں گے ہمیں اگر اس کا مطلب آتا ہوگا کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ جب تک ہمیں مطلب نہیں پتہ ہوگا تو ہمارے اندر عاجزی اور خشیت نہیں آ سکتی۔ پھر آگے اگلی آیت میں جو آخری آیت ہم نے پڑھی، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کردار بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ انسان بھی ایسا ہی کریں تاکہ ان کو فرشتوں کی معیت حاصل ہو، اور یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو تکبر سے پاک کر لے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات سے اتنا سرشار ہو کہ اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے۔ مگر چونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس شیطان کے حملوں سے خالی نہیں رہ سکتا، تو ایسے موقع پر جو چیز انسان کو بچاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، اللہ سے ملنے کا یقین۔ یہ سب چیزیں انسان کو بہت حساس بنا دیتی ہیں، اور یہی حساسیت موجودہ امتحان کی دنیا میں آدمی کی سب سے بڑی ڈھال ہے کہ جب بھی اس کے اندر کوئی غلط اور منفی خیال آئے تو اس کو فوراً اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہے، اور وہ فوراً اللہ سے رجوع کرے، وہ اللہ سے معافی مانگے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں، ان کے اندر شیطان بہت آسانی سے داخل ہو کر اپنے وار کرتا ہے اور اس انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ حساسیت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے، جبکہ بے حسی آدمی کو شیطان کے مقابلے میں غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم قرآن سے، نماز سے، ان کے معنی کو سمجھتے ہوئے جب ہم اللہ اور قرآن سے جڑتے ہیں تو انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی اپنے آپ کو پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرشتوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی ترقی کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی بہترین کردار کا حامل بن جائے اور دنیا میں رہتے ہوئے فرشتوں کے پڑوس میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان نیک اور متقی لوگوں میں شمار کرے، اور شیطان کے وسوسوں سے اور برے خیالات اور ان خیالات پر عمل کرنے سے اللہ پاک ہمیں بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔